الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 32 ارشاد فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ارشاد فرمایا فرشتوں نے عرض کیا تیری ذات پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اسی قدر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 32 کے اندر ارشاد فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ نے فرشتوں کے سامنے کچھ چیزوں کو پیش کیا تھا اور اس میں اشارہ ہاؤلائی کے ذریعے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو تمہارے سامنے کچھ چیزیں پیش کی ہیں، تمہارے سامنے رکھی ہیں، ذرا ان کے نام تو بتاؤ۔ اگر تم سچے ہو کہ تو نے یہ کہا تھا کہ انسان کو نہ بنانا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ اس آیت کریمہ کے اندر فرشتوں نے آگے سے جواب کیا دیا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا تو نے ہمیں علم دیا، اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کا کوئی علم نہیں۔ اس کا مطلب کہ فرشتوں کو جو انہوں نے بات کی تھی اس کا احساس بھی ہوا کہ ہم غلط بات کر چکے ہیں، نمبر ایک۔ دوسری بات، ان کو اپنی علم کی کم مائیگی کا احساس ہوا کہ ہمارے پاس علم کتنا کم ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا اس کے پاس علم ہم سے کتنا زیادہ ہے۔ ایک اور بات یہاں سے پتہ چلی کہ نائب بننے کے لیے، خلیفہ بننے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ چونکہ علم ہوگا تو انسان جانے گا چیزوں کو، انسانوں کو، واقعات کو، حالات و واقعات کو۔ اگر علم نہیں ہوگا تو انسان حالات و واقعات کو، انسانوں کو، چیزوں کو، اوقات کو، وقت کو نہ پہچان سکتا ہے، نہ جان سکتا ہے، اور نہ ہی ان کو جان کر، پہچان کر، نہ ہی ان کے مطابق فیصلے کر سکتا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم۔ اپنی کم مائیگی کا احساس ہونے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ اللہ تو علم والا بھی ہے، تو حکمت والا بھی ہے، جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، جو تیرے پاس حکمت ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔